نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ للناس لعلہم یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب العباد الی اعجلہم فطرا۔ وعن فی مسند حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ وفی روایت وأخر السحر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کی باتیں چل رہی ہیں کچھ دنوں سے، تو اس میں رمضان المبارک کا سٹارٹ کرنا، روزے کا سٹارٹ کرنا اور روزے کا اینڈ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سحری اور افطاری، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کو مؤخر کرتے رہو گے تو بھلائی پہ رہو گے، جب تک کہ سحری طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، اور جس وقت جو ہی سورج غروب ہو جائے اس وقت افطار کر لو۔ مدینے کے اندر یہودی لمبی رات ہونے تک افطاری کو مؤخر کیا کرتے تھے، بہت ساری باتیں انہوں نے دین میں گھڑ رکھی تھیں، تو اس کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ انہوں نے داڑھیاں بڑی بڑی سفید رکھی ہوئی تھی، فرمایا ان کی مخالفت کرو اور داڑھیوں کو رنگ کرو، رنگ کرنے ہوا تو رنگ متغیر کر دو، یہ کالا نہ کرو، یہ الفاظ ہیں۔ تو اس لیے سحری کو بھی انہوں نے لمبا کر دیتے ہیں، فرمایا کہ رات کا یہ مراد نہیں ہے کہ اندھیرا چھا جائے، جو ہی سورج غروب ہو جائے افطاری کر لو۔ آپ نے اونچی جگہ پہ ایک صحابی کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ تم دیکھتے رہو کہ جس وقت تمہیں سورج غروب ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو اس کا مطلب سورج غروب ہو گیا۔ جب اس نے کہا جی اب مجھے نظر نہیں آ رہا، فرمایا بات روزہ کھول لو، تو یہ خیر ہے۔ اور سحری کھاتے رہو، اس وقت تک کھاتے رہو جب تک کہ وہ طلوع نہ ہو جائے، وہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہ ہو جائے۔ حضرت عدی بن حاتم اب یمن کے، اصل عرب یمن کے ہیں، تو وہ عدی بن حاتم اس نے 2 دھاگے رکھ لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عدی بن حاتم نے 2 دھاگے سفید اور کالا ساتھ رکھ لیے کہ مجھے جب تک نمایاً ہو جائیں اس وقت میں کھاتا پیتا رہوں۔ حضور نے فرمایا عدی تیرے دھاگے تو بہت لمبے ہو گئے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو دین جو ہے وہ فطرتاً اللہ نے اپنے نبی پہ اتارا ہے، تو وہ آسان کر کے بھی دیا ہے کہ ہم نے اتنا بوجھ ڈالا ہے جتنا بندے اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ سحری اور افطاری کرتے ہوئے اس میں آسانی فطرتاً بندے کے نزدیک رکھی گئی ہے کہ یہ افطاری کے ٹائم خوشخبری ملتی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے خاص طور پہ، اور خوشی ملتی ہے کہ اب اللہ کی نعمتوں کو ہم کھائیں گے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا رگیں تر ہو گئیں اللہ کی رحمت سے کہ کھجور کے ساتھ روزے کو کھولو، اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی جو ہے یہ صاف کرنے والا ہے اور یہ بندے کی جو پیاس ہوتی ہے اس کو بجھا دیتا ہے۔ اور اس میں اور یہ سحری کو کھاتے ہوئے اس وقت تک کھاتے رہو۔ ہاں یہ ہے کہ پہلے دور میں ہوا کرتا تھا کہ شام کو بھی نہ کھاؤ اور پھر سویرے تک لے آؤ اس کو، تو یہ ذرا دقت والا کام تھا، اس کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ اور یہ آگے راتیں آ رہی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ 10 راتیں جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اس میں صرف اللہ اللہ کیا جاتا ہے اور ذکر کا، تو گویا بس اتنی رہبانیت اسلام میں ہے۔ یہ ہے کہ رہبانیت کی کو 5-7 منٹ جماعت ہونے سے پہلے جو انتظار کیا جاتا ہے، بس یہ رہبانیت ہے، ترک دنیا۔ اور یا یہ 10 دن جو اعتکاف پہ بیٹھا جاتا ہے، اس میں فرشتے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ان کی ہر بات پہ آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فضیلت والا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مسجد جس میں جماعت کی نماز ہوتی ہو اور وہ بندے روزے بھی رکھتے ہوں تو وہ اعتکاف کریں گے۔ کوئی کھوجے والا بندہ اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، کچھ شرائط رکھی گئی ہیں اور ہر چیز کی شرائط ہر جگہ ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی کاموں کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے والا بنائے، اور جو نیکی کی بات کو آگے پہنچاتا ہے اس کو اسی طرح کا پورا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکی کی باتوں میں حصہ دار بنیں اور آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔